بسم اللہ الرحمن الرحیم، السلام علیکم، آپ سبھی کو خوش آمدید۔ میں ہوں سلمان مرزا اور آپ دیکھ رہے ہیں میرا یوٹیوب چینل اور فیس بک پیج سم اپ وتھ سلمان مرزا۔ حضور والا، کیا حال ہیں، کیسے ہیں آپ لوگ؟ میں امید کرتا ہوں، دعا کرتا ہوں آپ جہاں ہوں خیر و عافیت سے ہوں، صحت مند ہوں، تندرست ہوں، اور یہ ویڈیو دیکھنے کے لیے آپ سبھی نے اپنا قیمتی وقت نکالا ہے۔ میں ویڈیو کے آغاز میں تہہ دل سے آپ سبھی کا شکریہ ادا کرتا ہوں۔ جناب، آپ نے تھمنیل بالکل صحیح پڑھا ہے۔ دوران پرواز اچانک پائلٹ کہیں غائب ہو گیا، ہوا میں غائب ہو گیا۔ ایویشن کی تاریخ کا یہ ایسا دردناک اور خوفزدہ کر دینے والا واقعہ ہے کہ ابھی تک کسی کو سمجھ نہیں آ رہا کہ ایک فلائٹ جس کے اندر 200 مسافر سوار تھے، 200 جانیں تھیں، اس کا پائلٹ اچانک گیا تو گیا کہاں؟ یہ انتہائی خوفزدہ کر دینے والا واقعہ ہے، اور یہ واقعہ آپ سنیں گے نا تو کم سے کم 200 بار آپ سوچیں گے کبھی بھی آپ فلائٹ لیتے ہوئے۔ لیکن میرا مقصد کسی قسم کا کوئی خوف و ہراس پھیلانا نہیں ہے، بلکہ آپ سے ایویشن کی تاریخ کا، ہسٹری آف ایویشن، ایویشن کی ہسٹری کا ایک ایسا واقعہ شیئر کرنا ہے کہ نہ تو آج تک کسی نے سنا، نہ ہی کچھ دیکھا۔ لیکن اس پائلٹ کے ساتھ جو کچھ ہوا، اس فلائٹ کے ساتھ جو کچھ ہوا، آج یہ سوال اٹھنا شروع ہو گئے کہ وہ جو ملیشیا کا طیارہ تھا نا، آپ کو یاد ہوگا، جس کا آج تک کچھ نہیں پتا چل سکا کہ وہ ملیشیا کا طیارہ گیا تو گیا کہاں، نہ اس کا ملبہ ملا، نہ اس کے گرنے کے آثار، وہ ڈسپیئر ہو گیا، غائب ہو گیا۔ تو کیا اس پلین کے ساتھ، اس فلائٹ کے ساتھ بھی یہی کچھ ہونے جا رہا تھا؟ کیونکہ اس فلائٹ میں بھی پائلٹ نے میڈے کال نہیں دی تھی۔ میڈے کال کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ جہاز ہمارے کنٹرول سے باہر ہو گیا ہے، جہاز کسی بھی وقت کوئی حادثے کا شکار ہو سکتا ہے، جہاز پائلٹ کے کنٹرول سے باہر ہو چکا ہے تو میڈے کال دی جاتی ہے۔ اٹ از اے ویری سیریس کال۔ لیکن وہ ملیشیا کے طیارے سے میڈے کال نہیں دی گئی، اور نہ ہی اس طیارے سے میڈے کال دی گئی۔ اب آپ سنتے جائیے جناب، ہوا یہ لوتھانزا ایئر لائن کا یہ طیارہ ہے، ایئر بس A321۔ یہ یورپ ٹو یورپ فلائٹ تھی، یعنی یہ فرینکفرٹ سے سویل کی طرف جا رہی تھی۔ 200 مسافر اس میں سوار تھے۔ انٹرنیشنل فلائٹ ہوتی ہے نا، تو دو پائلٹس ہوتے ہیں، ایک سینئر پائلٹ ہوتا ہے، ایک جونیئر پائلٹ ہوتا ہے، کاکپٹ کے اندر یہ موجود ہوتے ہیں۔ اچھا، ہوتا یہ ہے، دوران پرواز جب 36,000 فٹ کی بلندی پر یہ طیارہ پرواز کر رہا تھا، اچانک جو سینئر پائلٹ ہوتا ہے نا، اس کو محسوس ہوتا ہے کہ یار اس کو واش روم جانا ہے، اس کو واش روم کی ضرورت محسوس ہوتی ہے۔ وہ اٹھتا ہے، جونیئر پائلٹ سے کہتا ہے، ویسے بھی جو فلائٹ ہوتی ہے نا وہ آٹو پائلٹ پہ چل رہی ہوتی ہے، دونوں پائلٹس بیٹھے ہوئے ہوتے ہیں، لیکن ڈیسائیڈڈ ہوتا ہے کہ کس روٹ سے آپ نے جانا ہے، کتنی ہائٹ پر جانا ہے، کتنی سپیڈ پہ جانا ہے، ایوری تھنگ ہیز بین آلریڈی ڈیسائیڈڈ۔ تو اب یہ اٹھتا ہے سینئر پائلٹ، دروازہ کھولتا ہے کاکپٹ کا، واش روم چلا جاتا ہے۔ 9 منٹ تک یہ واش روم میں ہوتا ہے۔ واش روم کے بعد جب یہ باہر نکلتا ہے، کاکپٹ کے اندر جانے کے لیے دروازہ ناک کرتا ہے، تو اندر جو جونیئر پائلٹ ہوتا ہے وہ کہاں چلا گیا کسی کو نہیں پتا، کیونکہ اندر سے کوئی آواز ہی نہیں آئی۔ اب یہ ناک کر رہا ہے، سینئر پائلٹ باہر کھڑا ہے، کاکپٹ پہ ناک کر رہا ہے، اندر سے کوئی آواز ہی نہیں آ رہی، کوئی دروازہ ہی نہیں کھل رہا۔ اس کے بعد اس کو لگتا ہے کہ شاید اس کو آواز نہیں جا رہی ہوگی، وہ فون اٹھاتا ہے۔ آپ نے دیکھا ہوگا کارڈلیس وہاں پر رکھے ہوئے ہوتے ہیں، اکثر کمیونیکیشنز کے لیے استعمال ہوتے ہیں، پیسنجر سے بھی، اور پائلٹ جو ہے نا وہ نرسز سے، سوری، جو ایئر ہوسٹس ہوتی ہیں ان سے بھی بات کر رہے ہوتے ہیں، ایئر ہوسٹس جو ہے پیسنجر سے بھی بات کر رہی ہوتی ہیں، اور کوئی میسج دینے کے لیے استعمال ہوتا ہے۔ وہ ملاتا ہے اندر، بھائی فون، اندر کوئی فون ہی نہیں اٹھاتا۔ اب پائلٹ کے جو سینئر پائلٹ واش روم یوز کرنے کے لیے باہر آیا تھا نا، اس کے ہاتھ پیر پھولنا شروع ہو گئے، اس کو ٹھنڈے پسینے آنا شروع ہو گئے۔ اس نے پھر اپنا ایک خفیہ کوڈ ڈالا باہر، آپ نے دیکھا ہوگا کوڈ کے لیے ایک باقاعدہ ایک مشین لگی ہوئی تھی، آپ کوڈ ڈالتے ہیں باہر سے دروازہ کھل جاتا ہے، وہ صرف پائلٹس کو پتا ہوتا ہے، کسی کو نہیں پتا ہوتا۔ اب اس نے خفیہ کوڈ ڈالا، بھائی جان وہ کوڈ بھی کام نہیں کر رہا۔ اب پائلٹ کو یہ سمجھ نہیں آ رہا کہ یہ 9 منٹ جو میں نے واش روم میں گزارے ہیں، اس دوران اچانک ایسا کیا ہوا کہ بھائی پائلٹ اندر سے رسپونڈ نہیں کر رہا، جونیئر پائلٹ، دروازہ باہر سے نہیں کھل رہا، اندر کوئی فون نہیں جا رہا، اندر سے کوئی رسپونڈ نہیں کر رہا، اور جو کوڈ میرے پاس تھا کاکپٹ کے دروازے کو کھولنے کے لیے، وہ بھی اچانک غائب ہو گیا، مطلب وہ بھی کام نہیں کر رہا۔ اب ان کے ٹھنڈے پسینے چھوٹنا شروع ہو جاتے ہیں، ان کو لگتا ہے کہ بھائی جہاز کے اندر کچھ ہو چکا ہے، اب یہ جہاز کے اندر 200 جانیں ہیں، 200 مسافر سوار ہیں، یہ جہاز کہیں گر سکتا ہے، اللہ نہ کرے کسی حادثے کا شکار ہو سکتا ہے، کیا کچھ ہو سکتا ہے، کچھ نہیں پتا چل رہا۔ جو ایئر ہوسٹس تھیں سینئر، ان کو بلا کے پورا ڈسکشن کیا گیا، پائلٹ بار بار کوڈ ٹرائی کر رہا ہے، اندر فون کر رہا ہے، ناک کر رہا ہے، کچھ نہیں پتا چل رہا۔ ابھی آپ سنتے جائیے، پھر اچانک یہ دروازہ کھل جاتا ہے۔ جب دروازہ کھلتا ہے، سینئر پائلٹ جب اندر جاتا ہے تو جونیئر پائلٹ کو دیکھتا ہے، وہ بے ہوشی کی حالت میں، مطلب آنکھیں اس کی غالباً شاید کھلی ہوئی ہوتی ہیں، لیکن وہ بے ہوشی کی حالت میں بیٹھا ہوتا ہے ایسے،
اس کو کچھ نہیں پتا ہوتا کہ بھائی کیا چل رہا ہے. اس کو فوری طور پر وہاں سے اٹھایا جاتا ہے. جو سینئر پائلٹ ہوتا ہے وہ دیکھتا ہے کہ کچھ چینجز تو نہیں کی گئی, روٹ تو چینج نہیں کیا گیا, جو آٹو پائلٹ میں چیزیں ڈیسائیڈڈ تھیں, کتنے الٹیٹیوڈ پر یہ پرواز کرے گا, کیا ہائٹ ہوگی, کیا اسپیڈ ہوگی, کیا روٹ ہوگا, کیا کچھ چینج تو نہیں کیا گیا. بات کرتا ہے کنٹرول سے کہ بھائی ایوری تھنگ از فائن, کوئی اس کو ان کو بتانے کے بغیر ان ساری چیزیں ڈسکشن کرتا ہے, سب کچھ نارمل ہوتا ہے. یہ فلائٹ پھر سویل میں جا کے لینڈ کر جاتی ہے. کسی کو نہیں پتا ہوتا کہ بھائی ہوا کیا. اب تحقیقات کا آغاز ہوتا ہے. تحقیقات کی جاتی کہ یار کاکپٹ کے اندر اس وقت کیا ہوا تھا جب 9 منٹ کے لیے پائلٹ باہر گیا اور 10 منٹ تک یہ ساری کوششیں کرتے رہے لیکن دروازہ نہیں کھلا. کل کو کوئی بڑا حادثہ اس طرح سے ہو سکتا تھا. اس کے بعد جو یہ جونیئر پائلٹ تھا, ڈاکٹر سے چیک اپ کرایا گیا, کیونکہ بنا کلیئرنس کے, میڈیکل کلیئرنس کے آپ کسی بھی فلائٹ پہ نہیں جا سکتے. ہر پائلٹ کی کلیئرنس ہوتی ہے, ٹھیک ہے. آپ کو اللہ نہ کرے کوئی بیماری ہو, کوئی ایشو ہو, تو آپ کو آپ کے اوپر, کیونکہ یہ صرف آپ کی جان کا معاملہ نہیں ہے, آپ جو یہ 200-300 لوگوں کو لے کے جا رہے ہوتے ہیں, ان کی جان کا معاملہ بھی آپ کے سر پہ اوپر ہوتا ہے. اب جناب جب ان کو چیک کروایا گیا تو میڈیکل رپورٹ کیا آتی ہے؟ میڈیکل رپورٹ میں لکھا ہوتا ہے انڈائگنوسڈ, یعنی کوئی ڈائگنوسڈ ہوا ہی نہیں. نیورولوجیکل جو پرابلمز ہوتی ہیں نا, انڈائگنوسڈ مطلب کوئی ایسی پرابلم نہیں ہے جس کو مطلب ڈائگنوس ہی نہیں کیا جا رہا. یہ اس کی رپورٹ میں آتی ہیں. اسٹل ابھی تک کچھ نہیں پتا کہ اس 10 منٹ کے دوران کاکپٹ کے اندر ہوا کیا. کیوں؟ اچھا, جب پائلٹ کو پوچھا کہ بھائی تجھے نوک کر رہے ہیں, تو جواب نہیں دے رہا, تجھے فون کر رہے ہیں, تو جواب نہیں دے رہا, ٹھیک ہے, وہ کہہ رہا ہے بھائی مجھے تو آواز ہی نہیں آ رہی. اس کو پتہ ہی نہیں کہ اس 9 منٹس کے ڈیوریشن میں ایگزیکٹلی اس کے ساتھ کیا ہوا. اس کو لگ رہا ہے کہ جب یہ پائلٹ اٹھ کے واش روم گیا تھا اور 9 منٹ واش روم کے اور 10 منٹ جو باہر یہ لوگ حجت کرتے رہے ساری, یہ 19 منٹ اس کو کچھ نہیں یاد. اس کو لگ رہا ہے یہ 19 منٹ ہوئے ہی نہیں ہے. ایسا لگ رہا ہے کہ جیسے آپ ایڈیٹنگ کرتے ہیں نا, تو 19 منٹ کا ایک کلپ نکال دیں اور اس کے بعد 2 کلپس کو جوڑ دیں. وہ کہہ رہا ہے یار کچھ نہیں ہوا. وہ نہ یہ کہہ رہا ہے کہ میں سو گیا, نہ وہ کہہ رہا ہے کہ میں جاگ رہا تھا, نہ وہ ہوش نہ بے ہوش, کچھ نہیں پتا. اس کو یہ تک علم نہیں ہے کہ کوئی نوک کر رہا تھا. اس کو یہ تک علم نہیں ہے کہ شاید اس کی جو کارڈلیس ہے وہ شاید بج رہا تھا, ایکسٹینشن بج رہا تھا. کچھ نہیں پتا اس کو. اب اس پائلٹ کے بارے میں جب آبویسلی میڈیکل کروایا گیا تو اس کی کوئی دماغی بیماری بھی نہیں آئی. کوئی دماغی بیماری آتی تو اس کا علاج کرایا جاتا, دیگر چیزیں ہوتی, کچھ نہیں پتا. ابھی تک انویسٹیگیٹرز یہ چیک کر رہے ہیں کہ یار اس 9 منٹ اور 10 منٹ جو باہر سارا یہ 19 منٹس کے دوران ایگزیکٹلی ہوا کیا. اور مزے کی بات یہ ہے کہ جہاز اپنی کسی بھی چیز سے 19-20 کا فرق نہیں آیا. تو دیٹس سیریسلی امیزنگ, سرپرائزنگ, شاکنگ. آپ کی کیا رائے ہے؟ چاہوں گا کہ کامنٹ سیکشن میں اپنی رائے کا اظہار ضرور کیجیے گا. خیال رکھیے گا اپنا. اللہ حافظ.